اس عشرے میں جو ہم عبادت کرتے ہیں، کیا اس کا ثواب ہم اپنے والدین یا اپنے شوہر یا جو ہماری اولاد میں سے کوئی اس دنیا سے گیا ہو اس کو بخش سکتے ہیں؟ جہاں تک اپنے فوت شدہ رشتہ داروں کو ثواب پہنچانے کا تعلق ہے تو ان کے لیے سب سے بہترین چیز دعا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والا اپنی قبر میں ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح ہوتا ہے، اور وہ اپنے پیچھے والوں کی طرف سے دعا کا منتظر ہوتا ہے۔ تو مردے کو جب دعا دی جاتی ہے، یعنی ان کی بخشش کی دعا، ان کے درجات کی بلندی کی دعا، تو اس پر وہ جتنا خوش ہوتا ہے، یعنی وہ دعا جب اس کو پہنچتی ہے تو اس سے بڑھ کر وہ کسی چیز پر خوش نہیں ہوتا۔ یعنی اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ اپنے پیچھے اور کیا چھوڑ کر گیا ہے، یہ پیچھے والے اور کیا کر رہے ہیں۔ اسے اس وقت بہت خوشی ہوتی ہے جب اسے دعا کا تحفہ ملتا ہے۔ تو آپ جو بھی نیک عمل ان دنوں میں کریں، جب اپنے لیے دعا کریں تو اپنے فوت شدہ عزیزوں کو، دوستوں کو ان دعاؤں میں شریک کر لیں۔ اس کے علاوہ ان کی طرف سے صدقہ خیرات بھی کر سکتے ہیں۔ پھر اگر ان کے اوپر حج فرض تھا تو ان کی طرف سے حج بدل بھی کیا جا سکتا ہے۔ جی، کوئی اور سوال؟ میرا سوال یہ ہے کہ حج پہ جب جاتے ہیں تو وہاں اگر کوئی بیمار ہو جائے یا پوری نمازیں نہ ادا کر سکے تو اس کا حج ہو جاتا ہے؟ اب دیکھیے کہ نماز ایک الگ مستقل عبادت ہے، حج ایک الگ عبادت ہے۔ ان دونوں کا مقام اپنی اپنی جگہ۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اگر ایک عبادت آپ نہیں کر سکے تو دوسری عبادت بھی قبول نہیں، لیکن نماز کی اہمیت اپنی جگہ ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص حج پر گیا ہے اور وہ نمازیں چھوڑ دے۔ وہاں تو عموماً یہ دیکھا گیا کہ نماز زیادہ ذوق و شوق سے پڑھی جاتی، لیکن بیماری اپنی جگہ ہے۔ تو بیماری میں بھی ہمارے دین نے ہمارے لیے بڑی سہولت رکھی ہے کہ اگر کوئی شخص کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، ٹیک لگا کے پڑھ سکتا تو ٹیک لگا لے، اشارے سے پڑھ لے، وضو نہیں کر سکتا تو تیمم کر لے۔ تو جب تک انسان کو ہوش ہے تو خواہ وہ بیمار ہے، اسے نماز نہیں چھوڑنا۔ اور اگر بے ہوشی کی حالت ہے، بعض اوقات وہاں پر سٹروک ہو جاتے ہیں یا ایسے بخار ہو جاتا ہے کہ انسان کو دنیا و ما فیہا کا ہوش نہیں رہتا، تو ایسی صورت میں انسان اگر ہوش میں آتا ہے تو ان نمازوں کو قضا کر سکتا ہے اور اس کا حج پر اثر نہیں پڑتا۔ اگر کسی کے پاس وسائل کی کمی ہے تو وہ حج نہ کرے؟ اب دیکھیے کہ حج تو صاحب استطاعت پر ہی فرض ہے، اور نیت بھی حج کی اسی کو کرنی ہے جس پر حج فرض ہو چکا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو صاحب استطاعت نہیں لیکن حج کا بہت شوق رکھتے ہیں، وہ اپنے دل میں ایک ارادہ رکھیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے اس شوق اور ارادے کو دیکھتے ہوئے ہو سکتا ہے ان کے لیے وسائل مہیا کر دے، کیونکہ حالات ایک طرح نہیں رہتے۔ اگر آج انسان کے پاس ہے تو ممکن ہے کہ کل نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج نہیں ہے تو کل اللہ تعالیٰ اپنا فضل عام کر دے اور انسان کا شوق پورا ہو جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتنی کرم نوازی ہے کہ جو لوگ وہاں تک نہیں بھی جا سکتے وہ اپنے گھر میں رہ کر ان 10 دنوں میں اچھے سے اچھے عمل کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب پا سکتے ہیں۔ جی، کوئی اور؟ میرا سوال یہ ہے کہ 9 ذی الحج کا روزہ گناہوں کا کفارہ ہے، جیسا کہ آپ نے بتایا، کہ اس میں سارے گناہ شامل ہوں گے، صغیرہ و کبیرہ گناہ؟ جہاں تک گناہوں کے کفارے کا تعلق ہے تو عموماً ایسی احادیث یا ایسے فضائل جن جگہوں پر بیان کیے جاتے ہیں تو اس سے مراد صغیرہ گناہ ہی ہوتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ معاف کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، اور جب ایک انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو گناہ کتنا بھی بڑا ہو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر سکتا ہے۔ تو جب بھی کوئی نیک عمل کرے اور جب بھی گناہوں کی معافی کی دعا کریں تو اس میں اللہ کی ذات سے پوری امید رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مالک کائنات ہے، اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس لیے کثرت سے استغفار کرتے رہیں۔ میں اپنے والدین کی طرف سے حج کرنا چاہ رہی ہوں اور میرا بھی حج ابھی باقی ہے، فرض ہے مجھ پر، تو اس طرح میرا حج پورا ہو جائے گا؟ ہر انسان پر الگ الگ حج فرض ہے۔
اب اگر آپ اپنے والدین کے لیے حج بدل کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کا اپنا حج الگ طور پر ہونا چاہیے. یعنی ایک سفر میں آپ 2 حج نہیں کر سکتے. اگر آپ اپنا حج بھی کرنا چاہتے ہیں اور اپنے والد یا والدہ کا حج بھی کرنا چاہتی ہیں تو پہلے اپنا کر لیجئے اور اس کے بعد اگلے کسی موقع پر ان کی طرف سے کر لیجئے. ایک سفر میں ایک وقت میں 2 حج نہیں ہو سکتے. میرا سوال یہ ہے کہ حج پر جانے والوں پر عرفات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہوتی ہے، تو کیا دوسرے لوگوں پر جو حج نہ کر سکیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہوتی ہے؟ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ عرفات والوں پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو وہاں پر پہنچ نہیں سکا وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا. ہرگز ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری صرف ظاہری حالت کو نہیں دیکھتا، وہ ہمارے دل کو بھی دیکھتا ہے کہ اس میں وہاں تک پہنچنے کی کتنی تڑپ تھی اور کس شخص کو کس مجبوری اور کس عذر نے روک لیا. وہ اپنی نیت اور اپنے شوق کے ساتھ وہاں ہے لیکن جسمانی طور پر یہاں ہے. ایسے میں جس کے اندر جتنی تڑپ ہوگی اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہوگا. اس سلسلے میں اس حدیث کو بھی یاد رکھیے جو آپ نے غزوہ تبوک کی واپسی پر صحابہ کرام سے فرمائی تھی. آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو وادی بھی تم نے پار کی اور جو قدم بھی تم نے اللہ کے راستے میں اٹھایا یعنی جہاد فی سبیل اللہ میں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو تمہارے ساتھ نہیں تھے مگر اجر میں تمہارے ساتھ شریک رہے، ان کو عذر نے روک لیا تھا. وہ یہاں تک آنا چاہتے تھے لیکن کچھ ایسی مجبوریوں کی وجہ سے روک لیے گئے یا رک گئے کہ ان کے بس میں نہ تھا یہ سارا سفر. تو صرف ان کے شوق اور نیت اور ارادے کی وجہ سے انہیں بھی اجر میں شریک کرے گئے. اب دیکھیے کہ ایک اور حدیث سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی نیک عمل کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں صرف ارادے کی وجہ سے. اور اگر وہ عملاً کر لیتا ہے تو پھر جس کوالٹی کا عمل ہوتا ہے اتنے گنا اس کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے. جی کوئی اور سوال؟ السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ اب تو ایسے مواقع آ گئے ہیں کہ ہر چیز حج کا ایک ایک موقع ٹی وی پر دکھایا جاتا ہے، دعائیں وغیرہ بھی، خطبہ بھی، تو ہم اس وقت کیا کریں؟ الحمدللہ آج ہم ایسے دور میں ہیں کہ ہم حج کی کاروائی یا حج کا خطبہ اور دیگر مناسک کی ادائیگی کو براہ راست دیکھ سکتے ہیں. تو ایسے موقع پر اگر آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پر، جذباتی طور پر، احساسات کے ساتھ حاجیوں کے ساتھ شریک کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ بھی اس ثواب میں سے حصہ پا سکتے ہیں کیونکہ بات نیت اور ارادے کی ہے. ظاہر ہے کہ اس طرح حج تو ادا نہیں ہوتا لیکن ایک شوق اور ایک محبت کا جو اظہار ہے وہ اپنی جگہ بڑا اہم ہے. اسی طرح خصوصی طور پر جب دعائیں آ رہی ہوں، یعنی وہاں پر دعا ہو رہی ہو اور لوگ آمین کہہ رہے ہوں تو آپ بھی ساتھ آمین کہیے. ہو سکتا ہے کہ اس آمین کے ذریعے آپ کو اس دعا کی قبولیت میں حصہ مل جائے اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ وہ رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے جو حاجیوں کو اس دعا کی وجہ سے ملنے والی ہیں. تو نیکی کے ایسے مواقع کو ضائع نہ کیجیے اور ایسا نہ ہو کہ خطبہ آ رہا ہو اور ہم اپنی گپ شپ میں لگے ہوئے ہوں یا مناسک دکھائے جا رہے ہیں اور ہم کچھ اور کر رہے ہوں. نہیں، اگر تو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر سنجیدگی سے دیکھیے اور قلبی اور روحانی طور پر ان کے ساتھ شریک رہیے.